وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، تو حقیقت اس کو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حساب بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت، بہت بڑی خوش قسمتی اور بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ، ہماری نسبت اللہ کے آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین اور امام الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یہ رشتہ ہی ہم سب کی اوقات بدل دیتا ہے. یہ تعلق اور یہ نسبت ہی ہم سب کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے، ورنہ ہمارا اپنی ذات سے کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے میں نے اسی عنوان کو پیش کیا تھا کہ اگر ہم دعوے دار ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ محض دعویٰ کرنے سے تمہاری بات قبول نہیں کی جائے گی جب تک اس پر ثبوت پیش نہ کر دیا جائے. اور دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی قانون محض دعویٰ کرنے سے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ جب آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کے اوپر جب دلیل پیش کر دیں گے، ثبوت پیش کر دیں گے، گواہی پیش کر دیں گے، تو پھر آپ کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا اور آپ کی بات کو معتبر مانا جائے گا، آپ کے دعوے کو قابل قبول سمجھا جائے گا. تو ہمارا بھی دعویٰ ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو دلیل پیش کرو. اور دلیل کیا پیش کرنی پڑے گی؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. دلیل یہ ہے کہ اگر تم دعوے دار ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، تو ان کی اتباع اور پیروی کرنا ہی تمہاری دلیل ہے.
ہم جس درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے اس درجہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور اگر ہم اتباع اور پیروی کسی اور کی کریں، دعویٰ نبی سے محبت کا کریں، تو پھر ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں عدالت میں جب کسی کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹا دعویٰ دائر کیا تھا، جس چیز پر اس کا حق نہیں تھا پھر بھی اس نے اس چیز پر اپنا حق ظاہر کیا تھا، تو خود اس کے خلاف مقدمہ چلنے لگ جاتا ہے کہ تو نے عدالت کو گمراہ کیا ہے، عدالت کا وقت ضائع کیا ہے، تو نے پورے نظام کو تو نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوے کے ساتھ دلیل بھی مانگی ہے، اور دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتے تھے، اس درجہ کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، خاندان، ماں باپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غزوہ بدر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ میرے تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے تھے، لیکن میں نے باپ ہونے کی وجہ سے آپ کو نہیں مارا۔ اس وقت ان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتا تو میں اس بات کا لحاظ نہیں کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میری نظر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن عاص بن ہشام عمر بن خطاب کا ماموں ہے، غزوہ بدر کے اندر حضرت عمر کے نرغے میں آ گیا، چنگل میں آ گیا، تو عاص کہنے لگا کہ عمر اپنے ماموں کو مارے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا میرا ماموں کون ہے، میری نظر میں تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اور اپنے سگے ماموں کو قتل کر دیا کہ تو میرے نبی کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ بار بار ان کے سامنے آ رہا ہے، ابو عبیدہ ہٹ جا رہے ہیں، پھر سامنے آ جا رہا، پھر ہٹ جا رہے ہیں، بالآخر جب دیکھا یہ بار بار میرے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے باپ کے اوپر وار کر دیا، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کے اوپر باپ کی محبت کو قربان کر دیا۔ صحابہ نے اپنے عمل سے دکھایا کس درجے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل سے، ایک ایک سنت سے، ایک ایک طور اور طریقے سے وہ محبت کرتے تھے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ محبت تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت بیٹھ کر کے مسجد نبوی کے دروازے پر بکری کا دست یعنی جو ران ہوتا ہے وہ کھایا تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت عصر کے بعد بیٹھ کر کے اسی دروازے پر بکری کا دستہ منگواتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، پھر نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے ہی کرتے دیکھا۔ کہیں پر کوئی صحابی سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں اتر کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، لوگ پوچھتے تو بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر کے دوران یہاں پر نماز پڑھی تھی۔ ایک صحابی ہے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، یا کون ہے، ساری زندگی انہوں نے اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے کیونکہ ان کے سر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، ساری زندگی وہ اپنا گریبان کھلا رکھتے تھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا تھا، سردی ہو کہ گرمی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے اسی طرح آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات، کوئی حدیث بیان کرتے وقت مسکرائے تھے تو صحابہ بھی اسی طرح مسکرا رہے ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرتے وقت ویسے ہی وہ ہنس کے دکھا رہے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو ایسے ہی مسکرا رہے تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تھا اور بتایا تھا کہ جب بندہ جب گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس ٹہنی کے پتے جھڑ رہے ہیں، تو وہ حدیث جب صحابی اپنے بعد والے کو بتا رہے
وہ بھی اسی طرح پکڑ کے درخت کے ٹہنے کو ہلا رہے ہیں اور پھر وہی بتا رہے ہیں کہ جب آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں۔ اس درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ وضو کریں تو آپ کی وضو کا پانی زمین پر گرنے لگے، یہاں تک کہ اگر آپ تھوک دیں تو آپ کے تھوک کو اٹھا کر چہرے پر مل لیں، کوئی بات حکم فرما دے تو ریس لگ جائے اس پر عمل کرنے کے لیے کہ میں پہلے عمل کروں گا، میں پہلے عمل کروں گا، میں پہلے عمل کروں گا۔ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو یہ خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ عشق و محبت کا جو مطلب تھا انہوں نے کر کے دکھایا، اس کے مفہوم کو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ عشق و محبت کہتے کس کو ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہی بات ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت ساری چیزوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے حدیث میں نے بتایا کہ اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک رسول اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرو، تمہارا دعویٰ فضول ہے جب تک یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہو جائے۔ تو صحابہ نے دکھایا کر کے کہ آپ کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے، ماں باپ بھی قربان ہے، مال و دولت بھی قربان ہے، ساری چیزیں قربان ہیں، ہمارا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارا اپنا، تمہارا سگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو تم بھی اس کو دوست نہ بنو، تم بھی اس سے کوئی رشتہ نہ رکھو۔ یہ ہے محبت، یہ ہے تعلق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ ایک ایک عمل کے اندر آپ کی پیروی کی جائے، ایک ایک کام کے اندر آپ کے نقش قدم کو اپنایا جائے، آپ کی شکل و صورت کو اپنایا جائے، آپ کے طور طریقے کو اپنایا جائے، آپ کے لباس کو اپنایا جائے، آپ کے حلیے کو اپنایا جائے، آپ کی مشابہت اختیار کی جائے۔ مشابہت اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ظاہری صورت کا بھی بڑا احترام ہے، بڑی قدر ہے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب جادوگروں نے ایمان قبول کیا تو جادوگر ایمان قبول کیے ہیں، ملاقات کہاں ہوئی ہے؟ میدان مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اور ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد جب فرعون نے دھمکی دی کہ اگر تم نے موسیٰ کا انکار نہیں کیا ہے تو کیا کہا؟ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر تم نے موسیٰ کا انکار نہیں کیا تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کے تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کیا جواب دیا؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فرعون تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، اے مردود ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، تیرے نقش قدم پر اب ہم چلنے والے نہیں ہیں، تیری اطاعت اور فرما برداری کرنے والے نہیں ہیں، اب ہمیں ایمان کی دولت مل گئی ہے، اللہ کی محبت مل گئی ہے، اس کے نبی کی محبت مل گئی ہے، اب ان کی محبت پر تیرے حکم کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے، ان کی محبت کو قربان کر کے تیری خواہش پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو ہماری جان لینا چاہتا ہے جان لے لے، سولی پہ لٹکانا چاہتا ہے سولی پہ لٹکا دے، ٹکڑے کر دینا چاہتا ہے ٹکڑے کر ڈال۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ علماء کہتے ہیں کہ فرعون جس کے محل میں موسیٰ علیہ السلام بچپن سے لے کر کے جوانی تک رہے، اس فرعون کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، اور جادوگر جو صرف میدان مقابلہ میں آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ایمان قبول کیا اور ایسی محبت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ وہ کہتے ہیں تو ہماری جان تو لے لے، ہم موسیٰ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں
جب مقابلہ ہوا تھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اپنایا تھا. دستور یہ تھا کہ جب دو مقابلہ کرنے والے میدان میں اترے تو ایک جیسا لباس پہننا ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام تو ان کی پیروی کرنے والے تھے نہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس اختیار کر لیا تھا. اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، اور ایسی توفیق دی کہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ظاہری حلیے کا اتنی قدر ہوتی ہے، ظاہری حلیے کی بھی اتنی محبت ہوا کرتی ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جب اس کی لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تو اس نے اعلان کروایا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی نیک انسان سے کروں گا، کسی اللہ والے سے، ایسے نوجوان سے کروں گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جو اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہو اور اللہ اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنے والا ہو. تو کہتے ہیں ایک نوجوان تھا شہر کا، اس کے دل میں بادشاہ کی لڑکی کی محبت تھی، اگرچہ وہ فحش کار تھا، وہ بدعمل تھا اور فسق و فجور میں مبتلا رہنے والا تھا، لیکن اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے کیا کیا؟ مسجد میں جا کر کے بیٹھ گیا، عبادت میں وقت گزارنے لگا، ذکر میں اذکار میں وقت گزارنے لگا. بظاہر اس نے نیک لوگوں کی صورت اختیار کر لی. وہ مسجد میں عبادت کے لیے نہیں گیا تھا، وہ مسجد میں اس لیے گیا تھا کہ جب میں وہاں جاؤں گا عبادت گزاروں کی شکل اختیار کر لوں گا تو ہو سکتا ہے بادشاہ کو میں پسند آ جاؤں اور بادشاہ اپنی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دے. چنانچہ اس کی عبادت کا چرچا ہو گیا، بادشاہ تک بات پہنچی کہ بادشاہ کو بتایا گیا کہ ایک نوجوان ہے، بڑا ہی متقی پرہیزگار ہے اور بہت ہی زیادہ عبادت گزار ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، دن رات بس اسی کام میں لگا رہتا ہے، اس سے اچھا لڑکا آپ کی لڑکی کے لیے نہیں ملے گا. تو بادشاہ اس نوجوان کے پاس پیغام بھجواتا ہے کہ آپ کی عبادت گزاری اور آپ کے تقوی پرہیزگاری کے چرچے ہم نے سنے، ہم اپنی لڑکی کی شادی آپ سے کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کر لیں. تو کہتے ہیں وہ نوجوان جو بظاہر عبادت گزاروں کی شکل اختیار کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن جب وہاں جا کر کے مسجد میں پہنچا تو اس نے یہ دیکھا کہ اگر میں نے صرف عبادت گزاروں جیسا حلیہ اپنا لیا ہے، شکل اپنا لی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دل میں میری محبت ڈال دی ہے کہ وہ اپنی لڑکی مجھ جیسے فقیر اور جو ہے غریب آدمی کو دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اگر میں حقیقی معنی میں عبادت گزار بن جاؤں گا، اگر حقیقی معنی میں نیک بن جاؤں گا اور حقیقی معنی میں متقی و پرہیزگار بن جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی نعمتوں سے مجھے مالا مال کرے گا. اس نے کہا اب مجھے لڑکی نہیں چاہیے، جو چیز مجھے ملنی چاہیے تو مجھے اب مل گئی ہے، مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے. اسی طرح کہتے ہیں ایک شہر میں ڈاکوؤں کی جماعت داخل ہوئی تو ڈاکوؤں کو خطرہ تھا کہ بادشاہ کے لوگ ہمیں پہچان نہ لیں اور ہمیں پکڑ کر کے جیل میں نہ ڈال دیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنا حلیہ بدل لینا چاہیے، اپنی شکل تبدیل کر لینا چاہیے تاکہ کسی طرح ہم بادشاہ کے محل تک پہنچ جائیں، اس کے محل کا جائزہ لیں، پھر لوٹنے میں ہمارے لیے آسانی رہے. تو کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ درویشوں کی صورت اختیار کر لی، فقیروں کی صورت، اللہ والوں کی صورت اختیار کر لی، لمبی لمبی تسبیحات ہاتھ میں لے لی اور جبہ قبہ اور پگڑی کے اندر آ گئے اور جا کر کے شہر کے ایک مسافر خانے میں ایک مکان میں جا کر کے وہاں بیٹھ گئے اور بس اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ، اس کے علاوہ کوئی بات ہی زبان سے نہیں نکال رہے ہیں. یہاں پر بھی ڈاکو عبادت کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، حلیہ بدل رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بھیس بدل رہے ہیں تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں، بادشاہ کے سپاہی ہمیں گرفتار نہ کر لیں اور پھر جب ہمیں موقع ملے گا، جب ہمیں اچھا جو ہے چانس ملے گا تو ہم لوٹ کر کے لے کے نکل چلے جائیں. کہتے ہیں ان کی عبادت جب لوگوں نے دیکھی، ان کا ذکر، ان کی تسبیحات جب لوگوں نے دیکھی تو ان کے چرچے شہر میں پھیل گئے اور شہر میں چرچے ایسے پھیلے کہ بادشاہ جو شہر کا تھا اس تک ان کی عبادت کے چرچے ہو گئے. تو بادشاہ ان سے ملنے کے لیے آیا
اور بادشاہ کہنے لگا یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. ڈاکو اندر اندر ہنس رہے اور بادشاہ کیا کہہ رہا؟ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جیسے نیک لوگ، آپ جیسے متقی پرہیزگار لوگ جن کی زبان سے اللہ اللہ سبحان اللہ کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں ہے، ایسے پاکیزہ ہستیاں میرے شہر میں آئی ہیں. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہماری دعوت قبول کر لیجئے اور ہمارے گھر پہ، ہمارے محل میں تشریف لائیے، ہم آپ کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں. ڈاکو نے سوچا کہ ہمیں تو چاہیے یہی تھا کہ ہم کسی طرح بادشاہ کے محل میں پہنچ جائیں اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر کے اس کے محل کا جائزہ لے لیں کہ کہاں سے داخل ہونا ہے، کہاں مال ہے، کہاں پر کیا ہے اور کیسے لوٹنا ہے، کیسے نکلنا ہے. اس کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں اور کیا چاہیے تھا. کہتے ہیں انہوں نے دعوت قبول کر لی، بادشاہ کے محل میں گئے، دعوت کھائی. دعوت کھانے کے بعد بادشاہ نے ان کی بڑی اچھی ضیافت کی اور اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھو آپ لوگ اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بیٹا بھی ہے فالج زدہ ہے، بیمار ہے، میری دوسری کوئی اولاد نہیں ہے. آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے اس بیٹے کو شفا ہو جائے تاکہ میرا وارث مجھے مل جائے اور اس ملک کی سلطنت کی باغڈور آگے سنبھالنے والا مل جائے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیا کہ اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہی بندے، تو ہماری اس ظاہری شکل کو قبول کر کے ہماری دعائیں سن لے اور اس بادشاہ کے بیٹے کو اچھا کر دے. کہتے اللہ کی قدرت جوش میں آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور انہوں نے ادھر دعا کی، ادھر بادشاہ کا بیٹا اچھا ہو گیا. انہوں نے ادھر دعا کی، ادھر بادشاہ کا بیٹا اچھا ہو گیا. بادشاہ کا بیٹا بالکل صحت مند اور تندرست ہو گیا، اس کی جو بیماری تھی، تکلیف تھی، وہ ختم ہو گئی. یہ لوگ وہاں سے نکل کر کے جب اپنے مکان پر آ کے پہنچے ہیں تو دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی نیک بندے نہیں تھے، ہم کوئی اللہ والے نہیں ہیں، ہم تو ڈاکو ہیں، ہم لٹیرے ہیں، ہم تو لوٹنے کے لیے یہاں آئے تھے، لیکن ہم نے صرف دکھانے کے لیے اللہ والوں کی شکلیں بنائی تھی، اللہ والوں کی شکلیں اختیار کی تھی. اور اس اللہ والوں کی شکلیں دیکھ کر کے بادشاہ نے جب ہم سے دعاؤں کی درخواست کی اور ہم نے اسی حالت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، تو ہم نے جو یہ ظاہری حلیہ اختیار کیا تھا اللہ والوں کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہماری دعائیں قبول کر لی. اگر ہم حقیقی معنی میں اللہ کے نیک بندے بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیسے نہیں سنے گا اور ہماری ضرورتیں کیسے نہیں پوری کرے گا. انہوں نے جو لوٹ کا ارادہ کیا تھا وہ چھوڑ دیا اور شہر سے باہر نکل کر کہیں جنگل کے علاقے میں چلے گئے اور حقیقی معنی میں اللہ کے ولی. تو آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری شکل پر بھی پیار آتا ہے، ظاہری حلیے سے بھی اللہ کو محبت ہوتی ہے، ظاہری حلیے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انسیت رکھتے ہیں. کہتے ہیں ایک نوجوان تھا، ایک گلی سے روزانہ گزرتا تھا. ایک بڑھیا نے ایک دن اس کو بلایا، اپنے مکان میں بٹھایا، اس کی اچھی ضیافت کی، خاطرداری کی، تواضع کی اور بہت ہی محبت اور پیار سے پیش آئی. جب وہ نوجوان جانے لگا تو بڑھیا کہنے لگی آپ جب ادھر سے گزرا کریں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے مکان پر آ جائے گا. وہ نوجوان حیران ہو رہا ہے کہ نہ جان نہ پہچان، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی قریبی رشتہ، نہ کوئی دور کا رشتہ، نہ کوئی نسبت ہے، اور آپ میری اتنی خاطر تواضع کر رہی ہیں، میری اتنی آؤ بھگت کر رہی ہیں، میرے ساتھ اتنی محبت سے پیش آ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ میرا ایک بیٹا تھا جو کئی سال پہلے گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، دوبارہ اس کی شکل میں نے نہیں دیکھی. میں نے آپ کو اس گلی سے گزرتے دیکھا تو آپ کی شکل میرے بیٹے کی شکل سے ملتی ہے، آپ کی شکل میرے بیٹے کی شکل سے ملتی ہے، اس لیے مجھے آپ کی شکل پر پیار آتا ہے اور مجھے وقتی تسلی ہو جاتی ہے آپ کی شکل کو دیکھ کر کے، مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ جب بھی ادھر سے گزرا کرے تو تھوڑی دیر میرے پاس آ کے بیٹھ جائے. علماء فرماتے ہیں کہ جب مخلوق کو ظاہری شکل ایک مخلوق کی شکل، جس کی شکل اس کے بیٹے سے مل رہی ہے، اس سے اتنا پیار آتا ہے
تو مسلمان جب اللہ کے محبوب کی شکل کو اختیار کرے، اللہ کے محبوب کی صورت کو اپنائے، ان کے حلیے کو اپنائے، تو اللہ تعالیٰ کو اس پر کتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کتنی محبت ہوگی۔ تو جو میں عنوان اختیار کیا ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف عمل سے ہی نہیں، ظاہری شکل صورت سے بھی پیار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی صورت بھی پیاری ہے، اپنے محبوب کی شکل بھی پیاری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تمسک بسنتی، جو انسان میری سنت کو اپنائے گا، جو انسان میری سنت کو اختیار کرے گا، کس وقت؟ عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد ظاہر ہو جائے، میری امت کے اندر برائی ظاہر ہو جائے، میری امت سنتوں سے عمل کرنے سے دور ہو جائے، میری امت سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ رہی ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی انسان میری سنت کو اپناتا ہے، میرے طریقے کو اپناتا ہے، میرے طور کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ آج کا وہ دور ہے، آپ دیکھ لیجئے امت کی اکثریت سنت سے دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے دور ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا جس کے دل میں حقیقی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، سچی محبت ہے، اور وہ یہ سوچ کر کے کہ یہ دور فساد کا دور ہے، خرابی کا دور ہے، ایسے وقت میں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا، آپ کی سنت کو اختیار کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، 100 شہیدوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذوں میں آتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آتے ہیں، اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، عالم دین بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب نسبت بزرگ بھی ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبے سے نوازا تھا کہ جب وہ چلتے تھے تو کئی ہزاروں کا قافلہ ان کے ساتھ چلتا تھا، اتنے ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے تھے۔ کہتے ہیں وہ 1 سال اللہ کی عبادت کرتے تھے اور 1 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، 1 سال عبادت کرتے تھے، 1 سال جہاد کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جہاد کر رہے تھے، ایک قلعہ تھا کافروں کا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کافروں کا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ملی۔ کہتے ہیں یہ سو گئے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ کیوں پریشان ہے؟ عبداللہ کس بات کی فکر ہے؟ تو عبداللہ نے کہا، اللہ کے رسول، وہ کافروں کا وہ قلعہ ہے، فتح ہو نہیں رہا ہے، اس لیے پریشان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے ساتھ، وضو جو ہے مسواک کے ساتھ کرو، وضو کیا کرو؟ مسواک کے ساتھ کرو۔ اب مسواک کے کیا فوائد ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ بتانے کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن آپ ذرا یہ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسواک کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں لامرت السواک عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں مسواک کا حکم دے دیتا کہ کوئی نماز بغیر مسواک کیے تمہیں نہیں پڑھنا ہے، پہلے مسواک کرو، پھر وضو کرو، پھر نماز پڑھو۔ لیکن فرمایا اس طرح کرنے سے امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے میں نے نہیں کہا۔ لیکن عبداللہ کو کیا مشورہ دیا خواب میں؟ کہ مسواک کے ساتھ وضو کیا کریں۔ کہتے ہیں انہوں نے جب صبح بیدار ہوئے اور خود بھی مسواک کر رہے ہیں اور سارے لوگوں کو مسواک کا حکم دے رہے ہیں، قلعے کے باہر فوج ٹکی ہوئی ہے، وہاں سے دشمنوں نے دیکھا کہ کوئی لکڑی لے کر کے اپنے دانتوں کو یہ رگڑ رہے ہیں، تو آپس میں جا کر کے بات کرنے لگے۔ آپ جانتے ہیں کافروں کو مسلمانوں کے حلیے سے بہت خوف آتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالنپوری، ان سے پوچھا کہ آج مسلمان اتنا ذلیل ہو رہے ہیں، ہر طرف سے کافر جو ہے مسلمانوں پر مسلط ہو رہے ہیں،
تو انہوں نے کہا ٹوپی لگانا شروع کر دو، ٹوپی لگانا شروع کر دو کہ ہر طرف تم نظر آؤ گے۔ اس چیز کی ہیبت کافروں کے دل میں جاتی ہے، مسلمانوں کی ظاہری شکل و صورت کی ہیبت کافروں کے دل میں جاتی ہے۔ آپ سکھوں کو دیکھیے، داڑھی میں، پگڑی میں، ساری چیزوں میں رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے ایک ہیبت سے محسوس ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسواک کرا کرو وضو کے ساتھ۔ اب یہ صبح اٹھے، عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے میں بھی مسواک کر رہا ہوں، سارے مسلمان جو فوج میں شامل تھے سب مسواک کر رہے ہیں۔ کافروں نے دیکھا یہ عجیب لوگ ہی اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، لگ رہا ہے یہ کوئی آدم خور ہے، یہ ہمارا گوشت کھانا چاہ رہے ہیں، اس لیے دانت کو تیز کر رہے ہیں۔ کہتے کافر ڈر کے مارے قلعہ خالی کر کے بھاگ گئے۔ ایک سنت پر عمل کرنے کا یہ فائدہ ہوا، ایک سنت پر عمل کرنے کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ وہ قلعہ جو کافروں کا فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے سنت پر عمل کرنے کی ہیبت کافروں کے دل میں ایسی ڈالی کہ کافر قلعہ خالی کر کے بھاگ گئے، قلعہ کو خالی کر کے بھاگ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے کا فائدہ۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا نقش عمل نبی کے ہیں، نقش عمل نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی گارنٹی ہے اور آخرت کے نجات کی بھی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی شکل و صورت سے پیار ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْفُ اللُّحَا وَحْفُ الشَّوَارِبَ، داڑھیوں کو لمبا کرو اور مونچھ کو چھوٹا کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، بادشاہوں کے پاس خط لکھے، تو ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ایمان کی طرف دعوت دینے کا۔ کسرا اتنا غصے میں آیا کہ یہ معمولی عرب کا رہنے والا کوئی انسان ہے جو ہمارے ماتحتی میں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسرا وہ بادشاہ تھا جس کی آدھی دنیا پر حکومت تھی، مشرقی جو دنیا تھی اس پر حکومت کسرا کی تھی۔ اس نے کہا ایک معمولی درجے کا انسان جو ہمارے غلاموں میں آتا ہے، یہ بات وہ کہہ رہا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ یہ خط لکھنے والا ہے کون۔ اس نے کہا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھاڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو، اور اپنے یمن کے گورنر بازان کو حکم دیا کہ مدینے میں کوئی شخص ایسا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ بازان نے 2 آدمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا کہ جا کر ان کو گرفتار کر کے ان کو کسرا کے پاس لے کر کے جانا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ دونوں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل آئے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں وَقَدْ أَحْلَقَا لِحَاهُمَا وَأَعْفَا شَوَارِبَهُمَا، کہ ان دونوں نے اپنی مونچھیں لمبی لمبی کر رکھی تھی اور اپنی داڑھیوں کو صاف کر رکھا تھا۔ فَكَرِهَ النَّظْرَ إِلَيْهِمَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، ان کی طرف نظر اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا، اور الٹا ان سے فرمایا کہ تمہارا ناز ہو، یہ کیسی منحوس شکل بنا کر ہمارے سامنے آئے ہو، یہ تم کو اس طرح کرنے کا کس نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارے رب کسرا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس طرح کرا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولیکن امرنی ربی باعفاء اللحا واحفاء الشوارب، لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھیوں کو لمبا کروں اور مونچھ کو چھوٹا کروں۔ گویا کہ کسرا نے یہ آرڈر دیا تھا اپنے ماننے والوں کو کہ تمہیں مونچھیں لمبی رکھنی ہے اور داڑھی چھوٹی رکھنی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے رب نے کیا حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو لمبا کروں گا، مونچھ کو چھوٹا رکھوں گا۔ اب سوچئے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ہر ایک سے پیار اور محبت سے ملنے والے ہیں، ہر ایک سے الفت، دشمن اور دوست کیا، ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے ان کی شکل بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ان کا چہرہ بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ یہاں پر ان کی خاطر مدارات کرنے کے کئی اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ کوئی کافر اسلامی حکم کا پابند نہیں ہے، کوئی کافر نماز کا پابند ہے، کوئی کافر روزے کا پابند ہے،
کافر کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں کافر کو پہلے اسلام کی دعوت دینی، اس کے بعد اس کو نماز کا پابند بنانا ہے، روزے کا پابند بنانا ہے، زکوٰۃ کا پابند بنانا ہے۔ تو وہ جو دونوں آئے تو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، تو ویسے بھی ان کو اسلام کی دعوت دینا تھا۔ دوسری بات، وہ مہمان تھے، اور مہمان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم قرآن دیتا ہے۔ مہمان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اور تیسری بات، وہ بادشاہ کے قاصد تھے، اور قاصدوں جب ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کو عزت اور احترام کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ اتنے سارے حسن سلوک کے اسباب موجود ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صورتوں سے کتنی نفرت، ایسی شکل سے کتنی نفرت تھی کہ اتنے سارے حسن سلوک کے اسباب موجود ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو میرے سامنے سے لے جاؤ، میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، اور فرمایا جاؤ تمہارا بادشاہ قتل ہو گیا۔ جس بادشاہ کے کہنے پر تم یہاں مجھے گرفتار کرنے کے لیے آیا ہو وہ بادشاہ قتل ہو گیا، جاؤ۔ کہتے اسی رات میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ خسرو پرویز نام تھا اس کا، اس کے بیٹے شیروین نے اسی رات بادشاہ کو قتل کر کے خود گدی پر بیٹھ گیا۔ جس بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کروانے کے لیے آرڈر بھیجا تھا، جب اس کا قاصد نبی کی خدمت میں پہنچتا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ جاؤ تمہارا بادشاہ قتل ہو گیا ہے، وہ بادشاہ ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ ہم مسلمانوں کے لیے عبرت کی دلیل ہے، یہ واقعہ ہم مسلمانوں کو ہوشیار کرنے والا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کی یہ شکل دیکھنے کو گوارا نہیں کرتے ہیں، تو اگر آپ کا کوئی ماننے والا، محبت کا دعویٰ کرنے والا، عشق کا دعویٰ کرنے والا اگر اسی طرح کافروں والی شکل اختیار کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کسی سے کہ ہمیں تجھ سے بڑی محبت ہے، تو میری جان ہے، میرے دل بھی تجھ پر قربان ہے، میری جان بھی تجھ پر قربان ہے، لیکن تم میرے سامنے نہیں آنا، تم مجھ سے کسی بات کا مطالبہ نہیں کرنا، تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں خواہش ظاہر نہیں کرنا، میں تیری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تو کم سے کم عقل اور رکھنے والا انسان بھی اس بات کو پہچان جائے گا کہ ڈھکوسلا کر رہا ہے، محبت نہیں کر رہا ہے۔ ایک طرف تو کہہ رہا ہے میں تجھ سے محبت بھی کرتا ہوں، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ میں تیری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ جو شاعر نے کہا ہے کہ فراق یار میں گل گل کے ہم ہاتھی ہو گئے، فراق یار میں گل گل کے ہم ہاتھی ہو گئے، اتنا گھلے کہ رستم کے ساتھی ہو گئے۔ یعنی اگر کوئی گھلتا ہے تو دبلا ہوتا ہے کہ موٹا ہو جاتا ہے؟ آپ کسی سے محبت سے، کسی کی جدائی میں اگر آپ غمگین ہیں، پریشان ہیں، تو آپ دبلے ہو جائیں گے کہ موٹے ہو جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے دبلے ہو جائیں گے، لیکن موٹے ہو جانا کس بات کی دلیل ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ اس سے جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ سرسری دعویٰ ہے، یوں ہی ایسی دعویٰ ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی اس واقعے سے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو میں نے وہ واقعات بتایا کہ رسول اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی ظاہری شکل سے کتنا پیار ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت متعین کی ہے جو یہ جملہ بولتے رہتے ہیں سبحان من زین الرجال باللعاب والنساء بالزوائب۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے اور عورتوں کو بالوں کے ذریعے خوبصورت بنایا ہے۔ اور اگر داڑھی حسن کی دلیل نہیں ہوتی، داڑھی سے چہرہ حسین نہیں ہوتا، داڑھی سے اگر شکل خوبصورت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی بھی داڑھی نہیں اگاتا تھا۔ دنیا کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی حسن کی نشانی ہے، خوبصورتی کی علامت ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، 1,44,000 صحابہ کی سنت ہے، لاکھوں علماء، محدثین، مجتہدین اور ائمہ مجتہدین اور فقہا کی اور مجاہدین کی سنت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو ہے تعریف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، ثنا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس نے مردوں کے چہرے کو داڑھی سے خوبصورت بنایا۔ ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ چیز آپ کے دل میں اس بات کی عظمت بٹھانے کے لیے ہے تاکہ ہمیں یہ بات کی حقیقت سمجھ میں آ جائے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ دہلی میں ایک شاعر گزرے ہیں مرزا قتیل بیگ، یہ بہت اچھی شاعری کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے ہی خوبصورت جو ہے نعتیں لکھا کرتے تھے، آپ کی مدح و ثنا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ان کی فارسی میں نعتوں کا مجموعہ پڑھ کر کے ایک ایرانی بندہ اس نے سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑے عارف باللہ ہیں اور کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور کوئی بہت نیک انسان ہے، چلو ان کی زیارت کر کے آتے ہیں، ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ اسی ارادے اور اسی نیت سے ایک بندہ ایران سے چلتا ہے، دہلی کو آتا ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ اس کے دل میں عشق ہے، چلو کم سے کم اس کی زیارت ہی کر کے آتے ہیں، ایسے عاشق رسول کا۔ کہتے جب وہ بندہ دہلی پہنچا، ان کے گھر کا پتہ لگا کہ گھر میں گیا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو حجام کی دکان پر گئے ہوئے۔ اب اس بندے کو ان سے ملاقات کا اتنا شوق تھا، اتنا اشتیاق تھا کہ اس نے گھر میں رہ کر انتظار کرنا گوارا نہیں کیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے تو ملاقات کر لیں گے، وہ سیدھا پھر حجام کی دکان پر پتہ لگا کے پہنچ گیا۔ اب وہاں گیا تو دیکھا کہ جو شاعر صاحب تھے وہ داڑھی چھلا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ کر وہ ایرانی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور اس نے اپنی اس حیرانی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آغا ریشمی تراشی، جناب آپ کا وہ کلام کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کے اشعار، اور آپ کا یہ عمل کہ آپ داڑھی تراش رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، جو جواب آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ دل میں محبت ہونی چاہیے، ظاہر کون دیکھتا ہے؟ دل میں محبت ہونی چاہیے، ظاہر کون دیکھتا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، بلے ریشمی تراشم ولیکن دل کسے نمی خراشم۔ ہاں میں داڑھی چھیل رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں، کسی کو میں تکلیف تو نہیں پہنچا رہا ہوں، کسی کو میں ایذا نہیں دے رہا ہوں، میں اپنی داڑھی چھیل رہا ہوں، میں اپنا عمل کر رہا ہوں۔ لوگ یہی تو کرتے ہیں کہ بھئی دل میں محبت ہونی چاہیے، ظاہر میں کیا ہے، پردے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ہمارے دل میں محبت ہے وہی کافی ہے۔ تو انہوں نے اپنے سمجھ اور اپنے دماغ کے اعتبار سے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں داڑھی تو چھیل رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں چھیل رہا ہوں، کسی کے دل کو میں تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں، کسی کے دل کو میں ایذا نہیں دے رہا ہوں، کسی مسلمان کی میں دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ میں ظلم نہیں کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ میں زیادتی نہیں کر رہا ہوں، کسی کا میں حق نہیں غصب کر رہا ہوں، کسی کو میں مار نہیں رہا ہوں، کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہوں، میں داڑھی تو چھیل رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، بلے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ داڑھی چھیل رہے ہیں، کسی کا دل نہیں چھیل رہے؟ ارے آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھیل رہے ہیں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آپ آری چلا رہے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچا رہے تو کیا ہوا، آپ نبی کی سنت پر آری چلا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں میں کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں۔ یہ جواب جب اس شاعر نے سنا ہے، مرزا قتیل بیگ نے، کہتے بے ہوش ہو گئے ہو، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی جو ہم نے جواب بنا کر کے اپنے پاس سے رکھا تھا وہ جواب تو ایک گودا نکلا، اس کے اندر تو کوئی سچائی نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں، یہاں پر تو حقیقت اتنی زیادہ بڑی ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم چھوڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہم جو اس طرح اس طرح چلا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہے۔ کہتے ہیں یہ بات سننے کے بعد مرزا قتیل بیگ جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو دوبارہ ہوش آتا ہے توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس ایرانی بندے سے کہتے ہیں، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرا با جان جاں ہمراز کر دی، اللہ آپ کو بدلہ دے، اللہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے تو میری آنکھ کھول دی، آپ نے مجھے تو ہوش میں لا دیا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعی آپ نے میرے دل میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگایا، آپ نے حقیقی محبت کا مجھے پتہ بتا دیا کہ حقیقی محبت کیا ہے، ہم نے تو کچھ اور ہی سمجھا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل سے پیار ہے،
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت سے بھی پیار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ وہ نمونہ صرف نماز پڑھنے میں نہیں ہے، وہ نمونہ صرف روزہ رکھنے میں نہیں ہے، نمونہ جو ہے ایک ایک عمل کے اندر ہے، ظاہری شکل و صورت کے اندر بھی ہے، لباس کے اندر بھی ہے، چال ڈھال کے اندر بھی ہے، معاملات کے اندر بھی ہے، کاروبار کے اندر بھی ہے، معاشرت کے اندر بھی ہے، عبادات کے اندر بھی ہے، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ کر دیا۔ اب یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہم کس چیز کو اختیار کرتے ہیں اور کس کی سنت کو اپناتے ہیں، یہ ہمارے لیے اپنے اندر اور اپنے طور پر ہمیں غور کرنے کی بات ہے، اپنے آپ سے ہمیں محاسبہ کرنے کی بات ہے، اپنے آپ سے ہمیں بات چیت کرنے کی بات ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کے، کہ واقعی ہم اپنے اس عمل سے اگر دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے؟ اور اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے پھر اس کے آگے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس سے بڑی اور کیا برائی اور بدنصیبی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے عمل سے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ اللہ کرے یہ بات ہم سب کی سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔